خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ حضور کہتے ہیں کہ جب مرغ اذان دیتا ہے تو اس وقت فرشتے کو دیکھ کر یہ آواز لگاتا ہے، اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہماری کوئی شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔ جب مرغ اذان دیتا ہے تو فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے کہ جب مرغ اذان دے تو اس وقت اللہ تعالی سے اس کا فضل طلب کرو۔ فرشتے کو دیکھ کر مرغ اذان دیتا ہے، مرغا کوک جو ککڑو کوں بولتا ہے نا، تو یہ مطلب اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے، کیونکہ میں ایک ٹیچر ہوں، مجھے ایسے مدنی پھول عنایت فرمائیں کہ مجھے بچوں کے پڑھانے میں کام آئے اور مجھ سے اللہ راضی ہو اور حلال رزق نصیب ہو جائے۔ اب وہ آپ کیا پڑھاتے ہیں یہ تذکرہ آپ نے نہیں فرمایا۔ اگر وہ جو کچھ پڑھاتے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہے، مدینہ اس میں یہ کہ اللہ کی رضا کی طلب کی نیت سے ہو اور دیانت داری سے پڑھایا جائے، جو وقت جتنے وقت کا اجارہ ہے پڑھانے کا اس میں ایسی کوتاہی نہ کی جائے جو عرف سے ہٹ کر ہو۔ اس طرح پڑھانا بھی، اس میں بھی ایسی کوتاہی نہ ہو کہ جو عرف سے ہٹ کر ہو۔ اب جیسے کہ بعض لوگ صرف سورس لگا کر بھی ٹیچر بن جاتے ہوں گے اور وہ اس کے اہل نہیں ہوتے ہوں گے، تو اگر نا اہل ہے اور وہ ٹیچر لگ گیا، وہ پڑھائے گا کیا؟ خود ہی نہیں پڑھا ہوا اتنا، تو وہ ٹائم پاس کرے گا، ادھر کی ادھر لگائے گا، یا وہ یعنی کہ وہ غلط کام کرتا رہے گا، تو ایسا شخص ظاہر گناہ گار ہے۔ تو جو طے ہوا ہو نا تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ وہ سب شریعت کے مطابق، جو بھی طے ہو، جو بھی شرائط ہوں وہ شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ بہت ساری شرائط آج کل ایسی بھی ہوتی ہیں، یعنی کئی شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ جو شریعت کے مطابق ہی نہیں ہوتی، تو جو بھی شرائط طے ہوں وہ علماء سے اپروول لے کر نافذ کرنی چاہیے، ورنہ خطا ہو جاتی ہے۔ لوگ کرتے رہتے ہیں، شادیوں میں بھی طرح طرح کی شرائط طے کرتے ہیں، کاروبار میں جب پارٹنرشپ کرتے ہیں تو اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ شرائط طے کر لیتے ہیں جن میں بعض غلط شرائط ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں، تو اس لیے وہ علماء سے اپروول لینا یہ لازم ہے، ورنہ پھر گناہوں کا صدور ہوتا رہے گا اور روزی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خراب ہوتی رہے۔ احیاء العلوم پہلی جلد، استاد اور طلبہ دونوں کے بڑی تفصیل کے ساتھ حقوق بیان کیے گئے ہیں، بڑی زبردست کتاب ہے، اور مکتبۃ المدینہ نے بھی ایک کتاب چھاپی ہے، کامیاب استاد کون، یہ کتاب آپ حاصل کر لیں، یہ رسالہ حاصل کریں اور اس کو پڑھ لیں۔ بعض اوقات ٹیچرز یا استاد سے ریلیٹڈ جو بھی طبقہ ہوتا ہے ان کو یہ کتاب تو آپ نے بڑے پیارے انداز سے ارشاد فرما دی کہ اس کو پڑھ لیں، اللہ توفیق دے، لیکن اس میں سے ایک سوال یہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ
یکساں توجہ طلبہ کرام پر، یہ استاد میں صلاحیت کیسے ہے؟ پر اصل میں مطالعہ تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ صلاحیت جو پیدا کرنی ہے اس کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے استاد کو بھی کتاب پڑھانے کے لیے کسی استاد کی ضرورت شاید پڑ جائے، کیونکہ محض پڑھنے سے بعد وقت ہر بات سمجھ میں آ جائے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں سے ایک سوال جیسے یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جو زیادہ طبق یاد کرتا ہے یا زیادہ اس طرح آتا ہے تو استاد کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، اور یوں دیگر اسٹوڈنٹ یا طلباء ہوتے ہیں وہ نظر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اچھے استاد کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے یا استاد کے لیے کہ وہ طلباء پر یکساں توجہ رکھنے میں کامیاب ہو جائے؟ کماؤ پتر تو ماں باپ کو اچھا لگتا ہی ہے، تو اس طرح جو شاگرد ہوشیار ہوگا، فرما بردار بھی ہوگا، شریف بھی ہوگا، وہ استاد کو اچھا لگے گا، یہ استاد کی مجبوری ہے، اس کو اچھا لگے گا اور اچھا لگنا بھی چاہیے، لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو اگنور نہ کرے، نظر انداز نہ کرے، اور یہ نہیں کہ اس پر توجہ زیادہ دے اور دوسروں پر توجہ کم کر دے کہ چھوڑو یار یہ پڑھتے نہیں ہے، دعا کرو اسی کو پڑھائی جاؤ، تو آپ کا اجارہ اس لیے نہیں ہے۔ آپ استاد پھر کاہے کہ ہیں؟ استاد وہی ہوتا ہے جو بگڑے کو سدھار کے رکھ دے، سدھرا ہوا ہے تو اسی کو پالش کیے جانا، اس کو استادی تھوڑی کہیں گے، جو بگڑا ہوا اس کو پالش کرو نا، اس کو چمکاؤ تو پھر آپ کو مانیں گے کہ یار استاد ہے یہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کیا استاد کو شاگرد سے توقعات رکھنی چاہیے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ اچھا پڑھاؤ گے تو اچھی توقع رکھنے میں حرج نہیں ہے کہ یہ پڑھ کر آگے بڑھے گا اور خوب مطلب یعنی کہ خدمت کرے گا علم کی، علم دین کی۔ اب یہ کہ خود اس پر توجہ دی نہیں ہے نا، تو توقع کیا رکھیں گے؟ اب پتھر بو کر کوئی گندم یا کنک تو نہیں ملیں گے، پتھر ہی ملیں گے، پتھر بھی نہیں ملیں گے، پتھر بھی اندر گھپ جائیں گے، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ جیسی آپ اپنے شاگردوں پر توجہ دیں گے، کوشش کریں گے، ویسے توقع بھی رکھنے میں حرج نہیں ہے، اور اوور کانفیڈنس بھی نہیں ہونا چاہیے، پیسوں کی توقع نہ ہو، پھر وہ کہیں رشوت کی بھی صورت بن سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ بری عمل نہ کرو ورنہ قبر میں عذاب ہوگا تو دوسرا جواب میں کہے ویسے بھی قبر میں کیڑوں نے کھانا ہے، ایسا کہنا کیسا؟ قبر میں کیڑے کھائیں گے، یہ اس کا عذاب ہونا تو ضروری نہیں ہے، لاشیں تو گلیں گی، سڑیں گی، جگہ کسی کو جگہ ہی نہیں ملے گی اگر لاش یوں ہی رکھی رہے گی سب کی۔ یہ عذاب ضروری نہیں کہ عذاب ہے، کیڑا کھائے وہ کھائے گا، نعوذ باللہ وہ کہنے والا برل بے باک ہے، اس کو توبہ تو کرنی ہوگی، تو اس کا مطلب سب کو یہ سزا ملے گی، عذاب ہوگا، سب کیڑے کھائیں گے، تو نیک آدمیوں کو بھی تو کیڑے کھائیں گے نا۔ مخصوص اس کی اقسام ہیں نیکوں کی جن کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی، یہ اس کی روایتیں۔ جن پر اللہ کا فضل ہو اور جن سے راضی ہو اللہ تعالیٰ، اپنی رضا کی وجہ سے جس کا جسم اس نے سلامت رکھا، اس پہ ذرا غور کیجیے، جسم کو اپنی رضا کی وجہ سے سلامت اس نے رکھا، تو ظاہر ہے اس کی سعادت ہے کہ رب جس سے راضی ہے۔ خصوصاً انبیاء علیہ السلام کے اجسام بدنوں کو مٹی پر حرام کیا گیا ہے، وہ مٹی نہیں کھا سکتی، قبر میں وہ بالکل یعنی کہ حیات جسمانی کے ساتھ تشریف فرما ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر اولیاء کرام کے لیے بھی اللہ کریم کی رحمتیں ہیں، شہداء کے لیے بھی ہیں، نوجوان تائب جس نے توبہ کی، جوان عبادت گزار، کثرت سے درود شریف پڑھنے والا، حافظ قرآن جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو، اس طرح کی کائنڈز ہیں، مطلب کہ جن کے بدن جو ہیں وہ قبروں میں وہ
सेफ रहेंगे, सलामत रहेंगे। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। क्या मर्द अपने कान छिदवा कर उसमें जेवर पहन सकता है? सोशल मीडिया के जरिए सवाल आता है। गुनाहगार होगा। अगर ऐसी मन्नत भी मानी है तो उसको पूरा ना करना लाजिम है। ठीक। हमारे यहाँ बोदला बोलते हैं मेमनी में, जी। ये पुरानी मतलब को है तरकीब, दावल शाह का बोदला। अब दावल शाह हो सकता है कोई बुजुर्ग हो, मुझे तारुफ नहीं है, तो इनके यहाँ मन्नत मानी जाती होगी, ये वो वल्लाहु आलम कोई तफसील नहीं पता। यूं दावल शाह का बोदला बोलते थे, वो सुराख करके कान में काला धागा पहना दें या कोई रिंग पहना दें, शायद सोने की या चांदी की। तो मर्द के लिए सोने चांदी की रिंग या किसी भी धात की रिंग ये कान में नहीं पहनने की, ये औरत पहनेगी। औरत के लिए तो जायज है, कान छिदवाना भी जायज है, जेवर पहनना भी जायज है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। माँ अगर अपनी नाबालिग बच्ची को सोना गोल्ड गिफ्ट करे तो क्या हुक्म है? अपनी नाबालिग बच्ची को गिफ्ट करे? जी। हाँ, तो कर तो सकती है। अगर कब्जे की सलाहियत है तो वो कब्जा भी कर सकती है। सलाहियत नहीं है तो अब जो इसका सरपरस्त है वो कब्जा करे। मसलन बच्ची का बाप, और माँ कभी बच्ची के बाप का भरोसा करे, ये मुश्किल काम है। मुश्किल तो है, करे क्या? नीयत बड़ी होगी तो मैं इसको दूंगी, और ज़कात भी अदा करती रहे। सारे जो काम है शरीयत है वो तो अमल करना ही है उस पर। ठीक। अब अगर भरोसा कर ले बच्ची के बाप पर, गौर कर ले इसमें, मेहरबानी। असल वो यूं छुपाती हैं कि ये बोलेंगे मैं कारोबार में लगाता हूँ, बढ़ जाएगा। बॉन्ड घर में छुपा के रखेंगे, बोले यार इनको पता चलेगा, ये बोलेंगे मैं धंधे में लगाता हूँ, बॉन्ड खुलते खुलेगा, यूं हो जाएगा, नहीं यूं रकम। तो ये शोहर भी मांगते रहते हैं क्या बाजों का, तो यूं औरतें छुपाती होंगी कि ये मांगेंगे और फिर ये दिवालियां निकाल देंगे, और नफा होगा तो मुझे थोड़ी देंगे। हालांकि नफा होगा तो घर चलेगा। बालों का घर चलाने के लिए ये थोड़ा सा हम, क्योंकि मौजू है अब ये, क्योंकि जैसे कि घर चलाने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए बाहर से इन्वेस्टमेंट लेने के बजाय अगर शोहर अपनी बीवी के साथ तरकीब बना लेता है कि यार अभी घर चलना है तो अब यूं कर लें, मिल जुल कर लेते हैं और फिर ये घर तो चलेगा, तो बीवी को इस मामले में शोहर के साथ ताउन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए क्या? वो बोले नहीं, तो बोले घर भी तो मिलजुल के चलाएंगे ना, और जो नफ़ा भी मिलेगा फिर संभाल लेना, नफ़ा प्रॉफिट अलग, घर अलग। घर का खर्चा मैं देता रहूँगा, प्रॉफिट भी आपको देता रहूँगा। बाहर वाले को कमा कर दूँ, इससे अच्छा नहीं कि मैं घर में कमा कर दूँ। ये बार अब कहीं अंडरस्टैंडिंग होती होगी, कहीं नहीं होती होगी। और शोहर को भी, अगर शोहर अपना कैरेक्टर सही रखे ना, इत्मीनान इसका क्यों खराब हुआ है, इस पर गौर कर ले। ठीक। इसने पहले कुछ किया होगा ना उल्टा सीधा, तो अब वो भरोसा नहीं हो रहा इसका, या अपने ही पैसे ले डबो देता होगा, इतनी बासलाहियत नहीं होगा ये, तो इसलिए भी भरोसा ना करना। समझ में आता है कि ना करा हुआ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। क्या इमाम इकामत के वक्त मुसल्ले पर हो ये जरूरी है? जी नहीं भाई, इमाम के लिए इतना है, फतह रज़विया में इस तरह कि इमाम को ये कह सकते हैं कि नहीं, पहले के लोग इसका मतलब अच्छे थे यार, पूछ लेते थे कि इमाम को ये कह सकते हैं कि आप 5 मिनट पहले मुसल्ले पर आ जाया करो। तो आला हज़रत ने फरमाया कि ये ना कहा जाए, ये कहा जाए कि टाइम पर आ जाया करो। यहाँ भी यही जवाब है। तो मुसल्ले पर होना शर्त नहीं है इकामत में, भले सफ में बैठा हुआ है, और जैसे ही वो टाइम खड़ा होने का हुआ, कद कामतिस सलाह या हय्या अलल फलाह, तो अब ये खड़ा हो जाए और वो मुसल्ले पर नमाज शुरू करे जब इकामत पूरी हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। गलती से सर की जानिब कदम रखकर तदफीन हो गई, मुर्दे को दफन कर दिया, अब क्या करें? सुन्नत तो छूटी, कब्र खोदने की इजाजत तो मुफ्ती साहब फरमाएंगे, है ना, इजाजत कब्र खोदने की नहीं मिलेगी। सुन्नत छूटी है, सुन्नत छूटनी नहीं, ये तो ऐसी सुन्नत है कि आदमी इसको भूलते नहीं है मुझसे। अब वो गलत फहमी में कोई
قبلے کا رخ پتہ نہ چلے، ویسا کبھی شاذ و نادر ہوتا ہوگا، تو کھود بھی ڈالتے ہوں تو تعجب نہیں ہے پھر، اور کھودنا نہیں چاہیے قبر تو بات بات پہ لوگ کھود ڈالتے ہیں، بارشیں ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ علماء کرام سے اور مفتیان اسلام سے، یہ نہیں بڑی داڑھی ہے تو یہ بڑا عالم ہے، یہ مفتی ہو جو اس سے مشورہ کیا جائے، عاشق رسول مفتی سے کہ یہ صورتحال ہے، بارش ہے، قبر بیٹھ گئی، ہم کیا کریں؟ بات بات میں یہ قبریں کھودنے کی تو حرام ہے قبر کھودنا جب تک شریعت اجازت نہ دے، اور شریعت بہت بعد میں اجازت، اس میں شریعت کی روح سے ہے، فوراً اجازت بات بات پہ نہیں ہے، مطلب ایسا بعض جگہ ہوتا رہتا ہے۔ بہار شریعت میں یہ مسئلہ ہے، ویسے اب جو بیان ہوا ہے وہ صحیح بیان ہوا ہے، تھوڑی سی تفصیل ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ میت کو سیدھی طرف کروٹ پر لٹائیں اور اس کا منہ قبلے کو کریں، اگر قبلے کی طرف منہ کرنا بھول گئے، تختے لگانے کے بعد یاد آیا تو تختہ ہٹا کر قبلہ رو کر دیں، اور مٹی دینے کے بعد یاد آیا تو اب نہیں کریں گے، دفنا دیا، مٹی دے دی، اب قبر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یوں ہی اگر بائیں کروٹ پر رکھا، یعنی الٹی کروٹ پر، یا جدھر سرہانہ ہونا چاہیے ادھر پاؤں کیے، جیسے سوال پوچھا گیا ہم سے، تو اگر مٹی دینے سے پہلے یاد آیا، یعنی وہی تختے لگانے کے بعد یاد آیا ابھی مٹی نہیں دی، تو صحیح کر سکتے ہیں، اور مٹی دے دی، دفنا دیا، تو آپ اس کو نہیں کھول سکتے۔ اگر کوئی شخص جانور کو ذبح کرتے وقت گھبراہٹ کی وجہ سے تکبیر کہنا بھول جائے تو کیا جانور حرام ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جائے گا۔ اس میں یہ کہ جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہ لیا، ذابح جیسے مسلمان ہے اور اب وہ نام جان بوجھ کر نہیں لیا، یا بعض اوقات دو جانے بول رہے ہوتے ہیں، چھری پر دوسرا ہاتھ رکھتا ہے، تو ایک نے سمجھا کہ یار اس کا کافی ہے، اس نے اللہ اکبر بول دیا ہے، میرا بولنا ضروری نہیں ہے، تب بھی جانور حرام ہوگا کہ اگر دونوں مل کے ذبح کر رہے ہیں، چھری پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو دونوں پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کا نام لے، یا اگر جیسے گھبراہٹ میں بھول گیا یا ویسے بھول گیا، گھبراہٹ نہیں تھی تب بھی، تو کوئی حرج نہیں ہے، جانور حلال ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کوئی عورت عدت سے اٹھتی ہے، یعنی عدت اس کی ختم ہو جاتی ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اس کی عدت ختم ہو جائے تو وہ رات کو مسجد میں جائے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، جس طرح انسانوں کو پانی وغیرہ پلانے یا انسانوں کے ساتھ رحم دلی کرنے پر ثواب کی بشارتیں ہیں، کیا اسی طرح جو بے زبان جانور ہیں اگر ان پر رحم کیا جائے، ان کو پانی وغیرہ پلایا جائے تو کیا اس کی بھی برکتیں ملیں گی جس طرح سے کہ اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے؟ برائے کرم اس کے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ سبحان اللہ، تو بڑا عمدہ کام ہے اور بڑے ثواب کا کام ہے جانور پر رحم کرنا۔ یہ تو ایسا جانور ہے کہ بیچارہ کسی کو فریاد بھی نہیں کر سکتا، بندہ اگر روڈ پہ بے ہوش پڑا ہو تو 1000 آدمیوں کی بھیڑ ہو جائے گی، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی ایمبولینس بلاؤ تو کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ تو کوئی بولا اٹھاؤ اس کو لے چلو، رکشہ پکڑو، ٹیکسی پکڑو، جانور کو کون پوچھتا ہے؟ یہاں بیچارے بلیاں کچلی بھی پڑی ہوتی ہے، کتے کو مارتے ہیں تو کتا ٹکرا کے، دوسری گاڑیاں اگر تڑپ رہا ہے جانور تو پھر اس پہ گزر رہی ہوتی ہیں، طرح طرح کے یہاں مناظر ہوتے ہیں، تو جان بوجھ کر جانور کو بھی اس طرح بلا وجہ مارنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ کہ یہ چڑیا کا جو منظر دیکھا واقعی بڑا پیارا منظر ہے، جس نے کیا اللہ اس پر بھی رحم کرے، اس کی مغفرت کرے، کہ یہ دھوپ سے، گرمی سے چھت پر کہیں بیچاری لگتا ہے چڑیا نڈال ہو کر پڑی تھی، اس پر انہوں نے پانی ڈالا، یا بے ہوش ہو گئی تھی صدمے سے، پانی ڈالنے سے دیکھو یہ اس میں ہمت آ گئی، تو یہ ثواب کا کام ہے۔ ایک حدیث پاک میں ایک قصہ ہے اس کا کہ ایک شخص پیاسا تھا، وہ ایک کنویں کے قریب پہنچا تو دیکھا تو وہاں ایک کتا جو سخت پیاسا تھا
اس نے وہ زمین کی گیلی مٹی چاٹ رہا تھا شدت پیاس کی وجہ سے جو کنویں کے پاس تھی. تو اس نے اپنا موزہ نکالا اور اس میں سے پانی کنویں سے نکالا اور اس کتے کے حلق میں ڈالا, اس کو پلایا. اس کی مغفرت کا یہ سبب بن گیا, اللہ نے اس کو بخش دیا. 2 طرح کے واقعات ہیں, ایک اسی طرح کا واقعہ ہے, ایک وہ طوائف کا واقعہ ہے جی. اور ایک شخص کا واقعہ ہے کہ اس نے کنویں میں اتر کے موزے میں پانی ڈالا اور پھر اس کے حلق میں ٹپکایا. تو فشکر اللہ سعیہ, اللہ نے اس کی جو یہ کوشش تھی, یہ کام تھا, اس کو قبول کر لیا اور اس کی بخشش فرما دی. جی جی, اس کا بھی اور ایک طوائف کا بھی ہے, اسی طرح ہے ماشاءاللہ. تو یوں جانور پر بھی رحم کھانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یہاں جیسے آپ نے یہ موضوع لیا, ایسا لگتا ہے کہ ایک تعداد وہ ہے کہ جن کا شاید یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ جانور اور میت اسے تکلیف نہیں ہوتی, یعنی وہ جانور کو مارتے وقت شاید ان کو ایسا لگتا ہے کہ جانور کو لگتا نہیں ہوگا یا کیا ایسا ہوتا ہوگا. تو وہ جانور کو مطلب وہ جس کو میں کہنے کو جیسے کہوں کہ جانور کو جانوروں کی طرح مارتے ہیں, تو ایسا وہ ان کا برا حال کر دیتے جانوروں کا. تو یا تو ان کو شاید ہوتا ہے کہ شاید جانور کو لگتا نہیں ہے, یا پھر مردوں کے ساتھ میت کے ساتھ غسل دیتے وقت یا برف کھانے میں رکھتے وقت یا اس طرح کے دیگر پروسیجر کے اندر شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ تصور ہے, شاید تصور ہے کہ روح نکل گئی, اب یہ تو میت ہے تو اب اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی. یہ 2 ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے ذہن بنے ہوئے ہیں. پوسٹ مارٹم کرتے ہیں, ڈائسیکٹ کرتے ہیں. جی ہاں, باڈی ڈائسیکٹ کرتے ہیں. یہ اللہ رحم کرے بس یار, یہ پوری ایک دنیا کا ایک بولے آوے گاوا بگڑا ہوا نظام بنا ہوا ہے. اس پر بولنا چاہیے دیکھنے سننے والوں سے بھی عرض ہے. مدنی چینل پر ہمارے ہفتہ وار اجتماعات میں امیر سنت کی کیسٹ بیان تو تھا, مجھے یاد ہے, جانور کو تکلیف دینا, جانور کو ایذا دینا حرام ہے, اس طرح کا موضوع آپ کا ایک کیسٹ بیان تو ہے اس طرح کا. تو یہ زمانے سے ہم سنتے آ رہے ہیں, تو یہ موضوع لینا چاہیے ہمارے یہاں. اور یہ تکالیف جو جانوروں کو یا میتوں کو دی جاتی ہیں, اس پر اللہ کرے کہ بھرپور طور پر بات ہو, سمجھایا جائے اور اللہ کرے فرق آ جائے. بچے کیڑیاں مارتے رہتے, کیڑی کو مارنا بھی ایک گناہ ہے. اللہ کا ذکر کرنے والی مخلوق ہے یہ. کیڑی کاٹ لے, کوئی نفع پانے یا نقصان دور کرنے کے لیے تو مار سکتے ہیں کیڑی کو یا دیگر جانوروں کو, اس کی صورتیں تو ہیں, لیکن بلا وجہ بچے مارتے رہتے کیڑی. اور جھاڑو سے یوں لوگ بے دردی سے گھسیٹ رہے ہوتے ہیں, کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیڑی میں بھی جان ہے, کیڑی اہم ہے. سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار بارش کی دعا کرنے نکلے اپنے غلاموں کے ساتھ. آپ کی تو نظر بہت تیز تھی نگاہ نبوت سے, بہت کچھ نظر آتا ہے. تو دیکھا کہ کیڑی پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے. ہمیں کیا نظر آئے گی, وہ تو اللہ کے دیے سے غیب کی باتیں بھی جانتے تھے. تو کیڑی پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی تھی اور ٹانگیں ہلا رہی تھی اپنی. تو سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو واپس, یہ کیڑی بارش کی دعا کر رہی ہے, بارش ہو جائے گی. واقعی بارش ہو گئی. تو یوں کیڑی اللہ کی مخلوق ہے, چوٹی کتنی ہے, بہت باریک ہے, لیکن جان ہے اس میں, اور یہ ذکر کرنے والی مخلوق ہے یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ نوکری حاصل کرتے ہیں اور مقصد پیسے حاصل کرنا ہے, اور بعض لوگ دینی و دنیاوی کام فقط شہرت کے لیے کرتے ہیں. ایسی بری صفت کیسے دور کی جائے, رہنمائی فرما دیجیے. دنیاوی کام شہرت کے لیے کرنا ایسا ہے, یہ ہے تو مذموم چیز ہے. جیسے عام طور پہ کئی ایسے ادارے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, سماجی کارکن, اور یہ عام طور پہ شہرت سب کا نہیں کہہ رہا میں, لیکن اندازہ ہو جاتا ہے بعض اوقات, وہ قرینہ واضح ہوتا ہے. جیسے کہ وہ
کسی کو دے رہے ہیں تو الٹے ہاتھ سے دیں گے، سیدھا ہاتھ ملائیں گے اور چہرہ کیمرے کی طرف ہوگا. اب یہ قرینہ کیا کہتا ہے سمجھ جائیں. اسی طرح مطلب جو بھی کرے، مطلب مذہبی آدمی ہو یا مطلب مذہبی نہ ہو، بظاہر بعمل نہ بھی ہو، شہرت کا تو سب کو بھوت سوار ہوتا ہے کم و بیش. اللہ جس کو محفوظ رکھے وہ بچ جاتا ہے، ورنہ تو حب جاہ یہ بری صفت ہے، مذموم صفت ہے. شہرت سے محبت، میری شہرت ہو جائے، مجھے عزت ملے. تو یہ عام طور پہ الیکشن ہوتے ہیں، جیسے تو الیکشن لوگ لڑتے ہیں. اب اللہ بہتر جانتا ہے کون قوم کی خدمت کے لیے لڑتا ہے اور کون کائے کے لیے لڑتا ہے. کسی فرد کو تو ہم کہہ نہیں سکتے نا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بڑی کٹھن منزل ہے. اللہ کریم اپنی رضا کے سائے میں جینا نصیب کرے اور اپنی رضا کے ساتھ مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت آمین آمین نصیب فرمائے. یہ مدنی ماحول کی برکتیں ہیں یہ شہرت کے لیے نہیں، ورنہ مطلب کہ بچپن سے جو بات بچے کے کان میں کہی جاتی ہیں اور اسکول کالج یونیورسٹیز میں جو بات سمجھائی سکھائی جاتی ہے، اداروں میں پروفیشنلزم کے اندر، یہ کرو گے تو نام ہوگا، یہ کرو گے تو نام ہوگا، اس میں شہرت ملے گی، مرنے کے بعد بھی نام زندہ رہے گا، یہ بھی ایک ہوس ہے. اس میں نام ہوگا، اس میں نام ہوگا، یعنی قبر میں بھلے بھٹے پڑھ رہے ہو، نام زندہ ہوگا. نام کرنے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، یعنی یوں سمجھیے کہ کامیابی کا تو معیار جو بنا ہوا ہے ہمارے یہاں، کامیابی کا جو معیار بنا ہوا ہے وہ یا تو کوئی زبردست شہرت ہے، یا منصب ہے، یا پھر اس کے بعد دولت ہے. تو یہ اگر یہ تین چیزیں کسی کو یا تینوں ایک ساتھ میسر ہیں تو یہ دنیا کا کامیاب ترین آدمی، پھر اس کو سارے کے سارے ماڈل بنائیں گے. یا کوئی ایک ہے دو نہیں ہے، تو یوں مطلب کہ یہ ہے. اس کے علاوہ فی زمانہ اگر میں معاشرتی بات کروں تو گمنام آدمی تو ناکام آدمی ہے ہمارے یہاں. تو پہچانتا کون ہے بھائی، تیری اوقات کیا ہے، کوئی جانتا نہیں ہے. باقی یہ تو شروع سے جب سبق سکھایا گیا بچوں کو اور اسکولوں میں، تو پھر یہ تو کیسے اس کو اتنا مطلب کہ لیسن کیسے بھلایا جائے گا. ارے گمناموں کی تو اپنی فضیلت ہے، دروازے سے دور کیے جاتے ہیں، بیمار ہوتے تو کوئی عیادت نہیں کرتا، انتقال کرتے ہیں تب بھی کوئی. اور یہ اس طرح مطلب ہے کہ ایسے لوگ ان میں ہوتے ہیں کہ اللہ کی قسم کسی بات پر اگر یہ کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم سچی کر دیتا ہے. اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا کے سانچے میں ڈھالنے والا مزاج اللہ ہمیں نصیب فرما دے. آمین. یہ سمجھیے کہ یہ ایک آپ جو پوری گفتگو ہوئی ہے کہ بھئی یہ دیکھیے کہ یہ میری زندگی کا جو انداز ہے یہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہے، ورنہ ہٹ جانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے خاندان میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب کوئی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو کہ عقیقے کی بجائے ایک بکرا کاٹا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی منت ہے، اور وہ بکرے کا جو کھانا بنتا ہے وہ ہمارے خاندان کے علاوہ کوئی غیر نہیں کھا سکتا. اگر کسی غیر نے کھا لیا تو وہ منت دوبارہ کرنی پڑے گی. اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور جو دانے گرے ہوئے ہوتے ہیں دسترخوان سے، وہ بھی جو ہے وہ ایک جگہ دفناتے ہیں، اگر وہ بھی کسی کوے یا بلی وغیرہ نے لے لیا یا کھا لیا تو دوبارہ کرنی پڑے گی. اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ یعنی اپنے طور پر انہوں نے مصیبتیں اور آزمائشیں اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہیں، تنگیاں ڈالی ہوئی ہیں. اول تو نظر شرعی بھی ہے یا نہیں یہ واضح نہیں ہے. عام نظر شرعی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی چیز کی کہ یہ کام ہو گیا تو اللہ کے لیے مجھ پر یہ کرنا لازم ہے، اس طرح کے کوئی الفاظ کہے یا کسی کام کے کرنے پر اس طرح کی کوئی منت وغیرہ مانی، یعنی شرائط پائی گئی منت کی، تو پھر اس صورت میں وہ واجب ہوتی ہے. دوسرا آپ نے عرفی اگر نظر ہے تو ویسے ہی وہ پورا کرنا بہتر ہوتا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، لیکن اس طرح کی شرائط یہ درست نہیں ہے کہ فلاں کھائے گا فلاں نہیں کھائے گا اور فلاں نے کھا لیا تو دوبارہ منت پوری کرنا پڑے گی. اس کی کوئی حقیقت نہیں اور ایسی شرائط درست بھی نہیں. اسی طرح کوا کھا گیا یا بلی وہ چیز کھا گئی تو اب دوبارہ منت پوری کرنا پڑے، تو یہ شرعاً ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جس کو منت کرے یہ رواج لگتا ہے ان کی قوم میں، بزرگوں سے چلی آ رہی ہے منت. ایسا کچھ یہ شک پڑا سوال میں ایسا کچھ کیا ہے
تو یہ تو پھر منت ہی نہیں ہوئی. جی کسی بزرگ نے مانی بھی تو اپنے لیے مانی ہوگی, اس کی اولاد پر تھوڑی نافذ ہوگی. تو یعنی کہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور شکرانے میں کوئی بکرا ذبح کرتا ہے, دعوت کرتا ہے, تو جائز ہے, جبکہ اس کو واجب نہیں سمجھتا, کمپلسری نہیں سمجھتا, تو ثواب کا کام ہے. پھر اس میں یہ کھائے اور وہ نہ کھائے, اور چیل کھا گئی تو بکرا, کوئی بلی کھا گئی تو یوں ہو گیا, تو یہ سب فضولیات ہیں اور ایسا درست نہیں ہے. جو اپنا اپنا حصہ لے گا. اگر کوائی لے کر اڑ گیا بوٹی تو اس کے پیچھے تو دوڑ سکے تو دوڑے, چھین لے, اور کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم آئل وغیرہ کے حوالے سے جو ہے نا کام کیا کرتے ہیں, تو اپنا پروڈکٹ سپلائی کرنے کے لیے ہم جب کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں تو اس کے پاس جو آئل رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا آئل جو ہے یہ یوز کریں, یہ اس سے اچھا ہوگا. تو ایسا کہہ کر بیچنا کیسا ہے, یہ اس کی رہنمائی فرما دیجیے. تمہارے پاس جو تیل ہے اس سے یہ اچھا ہوگا, ہے اور ہوگا, دونوں میں فرق ہے. اب یہ کہ یہ اس فرق کی وجہ سے مفتی صاحب دیکھو کیا جواب دیتے ہیں. اصل میں وہ کاروبار کی صورتیں تو اس طرح کرتے رہتے ہیں کہ صرف آئل میں نہیں ہوتا, ہر چیز کے اندر کہ اس سے اچھی ہوگی, ہماری چیز اس سے زیادہ اچھی ہوگی, تو اسے آپ یوز کریں, اسے ہم سے لیں. تو اپنے مال بیچنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو اب اگر مال اس کا اچھا ہے, کوالٹی وہ ظاہر کر دیتا ہے, تو وہ خرید و فروخت کے معاملات تو صحیح ہو جائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ وہی بے احتیاطی والی باتیں ہیں. اس کو کیسے پتہ چلا کہ جو اس کے پاس آئل ہے اور پھر اس کے پاس جو آئل ہے اس سے اچھا اس کا آئل ہے. اگر تو دونوں کا استعمال اس نے کیا ہوا ہے, دونوں کو دیکھا ہوا ہے, اس نے کوالٹی کو دیکھا ہوا ہے, دونوں کی معیار کو دیکھا ہوا ہے, تو اس طرح کی بات کر سکتا ہے, ورنہ اس طرح کی بات کیسے کرے گا وہ. یعنی یہ جملہ آپ کریں, آپ ہمارا تیل بھی استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو, انشاءاللہ کے معنی ہونے چاہیے معلوم, تو اللہ نے چاہا تو آپ کو پسند آئے گا. یہ جملہ کہنے میں حرج نہیں ہے. کیونکہ اس سے اچھا ہوگا کہنے میں دوسرے کی کاٹ ہے. اپنی چیز کی تعریف کرنا اور دوسری کی چیز کی مذمت کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا گھر کی چھت پہ سونا منع ہے؟ اگر منڈیر نہ ہو تو. منڈیر مانے روک, بریکر, باؤنڈری کہہ لیں. باؤنڈری اگر باؤنڈری نہ ہو, یعنی گرنے کا جس میں اندیشہ ہوتا ہے. بعض لوگ یہ چھجوں پہ سو جاتے ہیں, وہ یہ منع شریعت میں, کیونکہ اس میں جان کا خطرہ ہے, گرے گا یا زخمی ہوگا یا مر جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا نماز عشاء کے بعد باتیں کر سکتے ہیں؟ دنیاوی باتیں, ادھر ادھر کی باتیں کرنا منع کیا ہے. البتہ مہمان آ گئے, مہمانوں کی دلجوئی کے لیے کر سکتے ہیں, مگر وہی مباح باتیں, جھوٹی باتیں, گناہ کی باتیں, تو ویسے ہی وہ تو غلط ہیں ہی غلط. موبائل کی ریپیئرنگ کے لیے ناخن بڑھانا کیسا؟ 40 دن کے اندر اندر تو کاٹنا ضروری ہے. 40 دن سے اوپر چلے گئے تو پھر تو گناہ گار ہوگا. چاہے موبائل کے لیے چاہے کچھ اور بھی تو پرزے آتے ہوں گے نا. جی اچھا, اب یہ بتائیں سرما کب لگانا سنت ہے؟ سرما رات کو لگانا سنت ہے. بندہ جو یعنی مرد جو ہے وہ زینت کے لیے سرما نہ لگائے, بنا ہے. اب رات کو بھی لوگوں میں جانا اور یوں سرما لگا لیا تو زینت کے لیے اگر نیت ہے تو پھر منع ہو جائے گا. تو سوتے وقت لگائیں گے نا تو یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی, سرما اندر ہے تو یہ اپنا, جبکہ ہو سرما تو فائدہ کرے گا آنکھ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے, دہی لینے گئے, دہی پائیا کا کہا, اس سے بغیر تولے اندازے سے دہی دے دی, کیا اس طرح دہی لینا جائز ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. بے حساب مغفرت کی دعا بھی فرما دیجیے. اگر دہی تول سے سودا کیا اس سے کہ مثال کے طور پہ آدھا کلو دہی, اب اس نے اندازے سے تول کے دیا آپ کے سامنے, تو یہ جائز نہیں ہے. دونوں ہی مطلب گناہگار ہیں.
یا پھر تول کی بات نہ کی جائے. اس کا آسان طریقہ یہ کہ پتہ ہے کہ کتنے کی آدھا کلو ملتی ہے. سپوز کرو کہ 50 روپے کی ملتی ہے, اب اس کو آدھا کلو نہ کہیں, 50 روپے کی دہی دے دو, 50 روپے. اب وہ جس طرح بھی جتنی بھی دے دے, تو اس میں بچت ہے. یہ اس کی بھی بچت ہے, آپ کی بھی بچت ہے, جبکہ وہ بھولے نہیں. بولے گا وہ 50 میں آدھا کلو آئے گی تو آپ بول دیں گے ٹھیک ہے, پھر وہی پھنس گئے. تو اگر وہ بولے نا آدھا کلو آئے گی 50 میں, تو آپ یوں بول دیں گے مجھے 50 روپے کی چاہیے, آپ کی مرضی ہے جتنی آپ چاہیں دے دیں, تو پھر بچت ہو جائے گی. اور دہی دینے والے کو اتنا مثال وہ ہو چکا, مطلب کہ اس کو تجربہ کہ وہ مطلب کہ اس کو ہمارے ہاتھ تولے ہوئے ہیں. وہ اچھا, پھر وہ جو چمچ وغیرہ جس سے بھی وہ نکالتے ہیں اس کا بھی اس کا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار 2 4 5 چھٹانگ زیادہ جو ہوگی کم نہیں ہوگی. تو اگر اس کو اتنا ظن غالب اور اتنا اس کا یقین تھا کہ یار اپنا مطلب کہ بس ہاتھ جو ہے نا یہ مطلب وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پٹا جو ہے نا وہ دھوکہ دے دے, میرا ہاتھ دھوکہ نہیں دے گا نا. یہ لو بھیا, ہاں دیکھ لو یار, تول کے دیکھ لو, آدھے کلو سے زیادہ نہ نکلے تو بولنا میرے کو نا بھائی. اتنا کانفیڈنٹ ہے, تب بھی اس کے لیے یہ وزن وغیرہ کے مسائل چلیں گے. اس طرح کی باتوں کو بولتے ہیں ڈیڑھ ہوشیاری. اچھا, جو شریعت نے مقرر کیا نا کہ جو تول کر دینا وہ تول کر دینا, جو گن کر دینا گن کر دینا ہے. اندازے سے یہ کھوبا بھر کے ڈال دیا, بات تو طے ہوا گنتی کی, تو یہ طریقہ غلط ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنگل والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ مدین کے قریب ایک جنگل تھا جس میں درخت اور جھاڑیاں یعنی بشز کثرت سے تھی. اس جنگل میں رہنے والوں کو اصحاب ایکا یعنی جنگل والے کہا جاتا تھا. ان میں مختلف برائیاں تھیں. ناپ تول میں کمی کرتے, لوگوں کو ان کی چیزیں پوری واپس کرنے کے بجائے کم کر کے دیتے, ڈاکے ڈالتے اور لوٹ مار روبنگ کرتے وغیرہ. اللہ پاک نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو بھیجا, کیونکہ ان میں سے اکثر لوگ مسلمان نہیں تھے, اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کو ایمان لانے کی دعوت دی. اللہ پاک کے عذاب سے ڈرایا, اپنے نبی ہونے کا یقین دلایا اور اپنی اطاعت یعنی اوبیڈینس کا حکم دیا, اور ان بیان کردہ برائیوں سے, ابھی جو برائیاں بیان کی گئی ان سے بچنے کی نصیحت کی. جنگل والوں نے آپ علیہ السلام کی نصیحت سن کر کہا, اے شعیب تم پر جادو یعنی میجک ہوا ہے, تم کوئی فرشتے نہیں بلکہ ہمارے جیسے ہی آدمی ہو, اور تم نے جو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ہم اس میں تمہیں سچا نہیں سمجھتے. اگر تم اپنے نبی ہونے کے دعوے میں سچے ہو تو اللہ پاک سے دعا کرو کہ وہ عذاب کی صورت میں ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. جنگل والوں کا یہ جواب سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا, اللہ پاک تمہارے اعمال یعنی ڈیڈز بھی جانتا ہے, اور جس عذاب کے تم حقدار ہو یعنی ڈیزرونگ ہو اسے بھی جانتا ہے. اگر وہ چاہے گا تو تم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے گا, اور اگر چاہے گا تو کوئی اور عذاب نازل فرما دے گا. اللہ پاک کا کرنا یہ ہوا کہ جنگل والوں یعنی اصحاب الایکا پیپل آف فارسٹ پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا گیا, جس کی وجہ سے شدید گرمی اور لو چلنے لگی, جس کے سبب جنگل والوں کا دم گھٹنے لگا. وہ اپنے گھروں میں قید رہتے اور پانی کا چھڑکاؤ کرتے مگر انہیں سکون نہ ملتا. اس حالت میں 7 دن گزر گئے. اس کے بعد اللہ پاک نے ایک بادل بھیجا جو جنگل والوں پر چھا گیا. اس بادل کی وجہ سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی. وہ گھروں سے نکل آئے اور بادل کے نیچے جمع ہونے لگے. جیسے ہی سب جمع ہوئے زلزلہ یعنی ارتھ کوئک آ گیا اور بادل سے آگ برسنے لگی. جنگل والے ٹڈیوں نے لوکسٹ کی طرح تڑپ تڑپ کر جلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کا ڈھیر بن گئے. ناپ تول میں کمی کرنا, چیز کم کر کے دینا, ڈاکے ڈالنا, لوٹ مار انہیں روبنگ کرنا اور دوسروں کو نقصان پہنچانا برے لوگوں کے کام ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے جیسا عام سا انسان سمجھنا, اپنی مثل بشر کہنا برے لوگوں کا طریقہ ہے. اللہ کے پیاروں کا خوب ادب و احترام کرنا چاہیے. جو بزرگوں کی بے ادبی کرتا ہے دنیا و آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے. نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔